بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ تو آئیں آج میں آپ سے پاکستان کی مختلف زبانیں ڈسکس کروں گی۔ پنجابی زبان۔ پنجابی پاکستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ پنجابی زبان کا ارتقا پنجاب کی قدیم تہذیب ہڑپائی یا دڑائی سے ہوا۔ تاریخی اور جغرافیائی تبدیلیوں کے باعث اس کے 6 بڑے لہجے یا بولیاں ماجھی، پٹھواری، ملتانی، چھاچھی، شاہپوری اور دھنی وغیرہ ہیں۔ اس زبان میں ادب کا آغاز حضرت بابا فرید گنج شکر سے ہوتا ہے۔ ان کی شاعری کا موضوع پیار، محبت اور تصوف ہے۔ بعد ازاں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کا نام آتا ہے۔ 15ویں سے 19ویں صدی کے دوران میں مسلمان صوفی بزرگوں نے پنجابی زبان میں بے مثال تحریریں لکھیں۔ ان میں مقبول صوفی شاعر بابا بلے شاہ، شاہ حسین، بابا فرید گنج شکر، سلطان باہو اور خواجہ غلام فرید شامل ہیں۔ قصہ گوئی میں پنجابی ادب کے ایک صنف ہیں۔ مشہور قصوں میں وارث شاہ کا قصہ، ہیر وارث شاہ، حضرت میاں محمد بخش کا قصہ، سیف الملوک کا قصہ، ہاشم شاہ کا قصہ، سسی پنو، فضل شاہ کا قصہ، سونی ماہیوال اور حافظ برخودار کا قصہ، مرزا صاحبہ وغیرہ مشہور ہیں۔ ان داستانوں میں اس دور کی پنجاب کی تاریخی، معاشی، مذہبی، صوفیانہ اور معاشرتی زندگی کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ پنجابی لوک گیتوں میں ٹپے، دوہے، ماہیے اور بولیاں وغیرہ شامل ہیں۔ مختلف موقع پر گائے جانے والے یہ گیت نہ صرف گانے والے کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں بلکہ ان میں ہماری تہذیب، روایات اور ثقافت کے رنگ بھی جھلکتے ہیں۔ سندھی زبان۔ سندھی پاکستان کے صوبہ سندھ کے لوگوں کی زبان ہے۔ اس میں ترکی، سنسکرت، یونانی، ایرانی اور ترائی زبان کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ سندھی عام طور پر ترمیم شدہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ سندھی کے مختلف لہجے ہیں جن میں لاڑی، تھری، فکری، گنداوی، لاسی اور وچولی وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ جنوبی سندھ میں بولی جانے والی سندھی کا لہجہ لاری کہلاتا ہے۔ بلوچستان کے ضلع لسیبلا میں لاسی بولی جاتی ہے اور وچولی وسطی سندھ کا لہجہ ہے۔ معیاری سندھی ادب کے زبان بھی وچولی سندھی ہیں۔ تھر کے صحراؤں میں بولی جانے والی سندھی تھری کہلاتی ہے۔ سندھی 14ویں صدی عیسوی سے 18ویں صدی عیسوی تک تعلیم و تدریس کی مشہور زبان رہی ہے۔ مسلمان حکمرانوں نے سندھی زبان کی ترقی کے لیے بہت کوششیں کیں۔ عربی زبان کے بعد دوسرا درجہ سندھی زبان کو دیا گیا۔ قرآن پاک کا ترجمہ سب سے پہلے سندھی زبان میں کیا گیا۔ سندھی زبان میں اسلامی ادب اور صوفیانہ شاعری کا وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمت سندھی زبان کے عظیم شاعر ہیں۔ صوبہ سندھ میں تعلیمی اداروں، دفاتر اور عدالتوں میں بڑے پیمانے پر سندھی زبان استعمال ہوتی ہے۔ پشتو زبان۔ پاکستان میں خیبر پختون، قبائلی علاقہ جات اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں پشتو بولی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر پشتو کے 2 لہجے ہیں۔ پہلا مغربی لہجہ، دوسرا مشرقی لہجہ کہلاتا ہے۔
ان دونوں لہجوں میں چند الفاظ کا فرق ہے۔ دوسری تہذیبوں اور گروہوں کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے پشتو میں قدیم یونانی، عربی اور ترکی زبان کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ پشتو زبان کا آغاز بھی پشتو شاعری سے ہوا۔ پشتو شاعری کی قدیم ترین کتاب کا نام پٹا خزانہ ہے اور یہ 8ویں صدی کے نصف میں لکھی گئی تھی۔ پشتو نظم کا پہلا شاعر امیر کروڑ کو سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی برصغیر میں آمد سے پہلے پشتو خروشی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ سلطان محمود غزنوی کے دور حکومت میں سیف اللہ نامی ایک محقق نے پہلی بار پشتو کو عربی رسم الخط میں ڈالا۔ خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا پشتو کے مشہور شاعر ہیں۔ پشتو کے مشہور لوک گیتوں میں ٹپا اور چار بیتا خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد بلوچی زبان۔ بلوچی صوبہ بلوچستان کے قبائل کی زبان ہے۔ پاکستان صوبہ بلوچستان کے علاوہ ایران اور خلیج فارس کی ریاستوں میں بھی بولی جاتی ہے۔ قدیم بلوچی ادب کے دور میں بلوچ شاعر نے داستانیں لکھیں۔ قدیم بلوچی ادب لوک گیتوں اور نظموں پر مشتمل تھا۔ ان کے نظموں کا موضوع قبائلی لڑائیاں یا عشق و محبت کی داستانیں تھیں۔ اس دور کے شعراء میں سردار اعظم میر چاکر خان، شاہ لشاری، میر جمال رند، عبداللہ خان، جنید رند اور محمد خان گشکوری نے شہرت پائی۔ برصغیر و ہند میں انگریزوں کے دور حکومت میں ملا فضل علی، رحم علی اور اسماعیل آبادی جیسے شعراء پیدا ہوئے۔ گلوکار ان شعراء کے کلام اور نظموں کو یاد کر لیتے اور ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقلی کا ذریعہ بنتے۔ قیام پاکستان کے بعد بلوچی ادب کی ترقی فروغ کے لیے مؤثر کوششیں کی گئیں۔ 1949 میں بلوچستان رائٹر ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں آیا۔ 1959 میں بلوچ اکیڈمی قائم ہوئی جس کے تحت اب تک متعدد بلوچی کلاسیکی کتب شائع ہو چکی ہیں۔ حکومت نے تعلیمی اداروں اور بلوچ اکیڈمی کے ذریعے بلوچی زبان کی سرپرستی کی۔ اعلیٰ پائے کے شعراء اور افسانہ نگاروں نے افسانے، ڈرامے اور نظمیں لکھیں۔ جدید دور کے بلوچی شاعر سید ظہور شاہ ہاشمی، عطا شاد، مراد ساہر، میر گل خان نصیر، مومن بزدار، اسحاق شمیع، صدیق آزاد، میر عبدالقیوم بلوچ، میر مٹھا خان مری اور ملک محمد پناہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور میری چھوٹی سی کاوش اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو اگلی ویڈیو میں کشمیری زبان کے بارے میں، سرائکی اور مختلف اور زبانوں کے بارے میں بتاؤں گی۔